18 ذی-الحجہ کے دن میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی غدیر میں اس ہاتھ کو لہرایا جس ہاتھ نے خیبر کا قلعہ اکھاڑ لیا تھا، اس ہاتھ کو لہرایا جس ہاتھ نے ذوالفقار جیسی تلوار کو لہرایا ہے، اس ہاتھ کو لہرایا جو ہاتھ حق اور باطل کے بیچ فرق کرتا تھا، اس ہاتھ کو لہرایا جس ہاتھ کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتا تھا، اس ہاتھ کو لہرایا جس ہاتھ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام علیہا کا ہاتھ پکڑا ہے، اس ہاتھ کو لہرایا جو ہاتھ واقعی میں غدیر کے موقع پہ لہرانے کے قابل تھا، یعنی کہ نجف کے بادشاہ حضرت مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ لہرایا۔ دوستو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات زندگی میں اپنے علی علیہ السلام کی شکایت سننا ناپسند کرتے تھے۔ ایک بار ایک صحابہ کے بار آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علی علیہ السلام کی شکایت کی، اس کے بعد دوسرا آیا، اس کے بعد تیسرا آیا، یہاں تک کہ 4 صحابہ کے باروں نے ایک ہی وقت علی علیہ السلام کی شکایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جو ہی چوتھے نے شکایت کی تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سرخ ہو گئے اور فرمایا، ما تریدون من علی، تم میرے علی سے چاہتے کیا ہو؟ علی منی وانا من کا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی ولیکم بعدی، میرے بعد تمہارا ولی میرا علی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی لکھی اور حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا اس چٹھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچا دو۔ اس چٹھی میں حضرت علی علیہ السلام کے لیے کچھ شکایتیں لکھی تھی۔ جو ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹھی پڑھی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے برہ، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو شخص اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور جسے اللہ اور رسول محبت کرتا ہے؟ تو حضرت برہ صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا، اعوذ باللہ من غضب اللہ و رسولی، میں اللہ اور رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ بس یہی اعلان کرنے کے لیے وادی غدیر میں تمام صحابہ کے باروں کے سامنے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علی کو کھڑا کیا۔ پہلے فرمایا، اے صحابہ، کیا میں تمہیں اپنے جانوں سے عزیز ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد فرمایا، کیا میں تمہارے جانوں کا حاکم ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ اور فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہارے بیچ 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت کبھی الگ نہیں ہوں گے، حالانکہ حوض کوثر کے موقع پہ بھی قرآن اور اہل بیت میرے ساتھ ہوں گے۔ ان دونوں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور ایک مقام پہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، میں تمہارے بیچ 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن جس میں نور ہے، ہدایت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، ایک بار کہا، اور پھر کہا دوسرا میرے اہل بیت۔ مگر یہاں پہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ فرمایا، او میرے صحابہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا ڈر سنا رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اچھا سلوک کرنا۔ یعنی کہ جب اہل بیت کی بات آئی تو 3 بار ڈرا دیا، 3 بار ڈرایا، اور پھر وادی غدیر میں اپنے علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، وہ مولا کا کیا معنی لیں گے، ان کا وہ معنی مبارک، مگر کچھ کہیں گے کم صحابہ تھے، کچھ کہیں گے لاکھوں تھے، کچھ کہیں گے ہزاروں تھے۔ ہمیں تعداد سے غرض نہیں ہے، ہمیں غرض اعلان سے ہے، ہمیں غرض ہے کہ کس کا ہاتھ بلند کیا گیا ہے، ہمیں غرض ہے اعلان کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا تھا، کوئی صفا کے اندر سب لوگوں کو جمع کیا تھا، مگر وہاں پر توحید کا اعلان تھا اور اپنی رسالت کا اعلان تھا، اور وادی غدیر میں جمع کر کے اپنے علی کی ولایت کا اعلان تھا۔ کون کہتا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا؟ میں کہتا ہوں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا ہے، اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے صحن کے اندر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے گا، اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کی بغض ہو، جہنم میں جائے گا۔ اور ایک مقام پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اگر کسی کے دل میں میرے اہل بیت کے لیے رائے کے دانے کے برابر بغض ہوگا، قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ لیا جائے گا۔
عبداللہ بن انصاری وہاں پر موجود تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ نمازی ہوگا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اگر وہ نمازی بھی کیوں نہ ہوگا مگر اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کے معاملے میں تھوڑا سا بغض ہوگا اس کا حشر قیامت کے دن یہودیوں اور نصارانوں کے ساتھ لیا جائے گا. اور ہمارے تواریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 18 ذی الحجہ کے دن عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے اور ہم اس شہادت کو بھی نہیں بلا دیں گے کیونکہ ہم علی والے ہیں اور علی والے محبت والے ہیں. ہم کیوں بلائیں گے اپنے عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جس کے بارے میں خود نبی اکرم نے فرمایا کہ میں اس عثمان کو حیا کیوں نہ کروں جس عثمان کو آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں اور جس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدا ہے. ہم ان کی شہادت کو نہیں بلائیں گے. ہم اس علی علیہ السلام کو مانتے ہیں جس علی علیہ السلام کے لیے ہماری عقیدت یہ ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. ہمارے پاس یہ کس نے پہنچایا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے بابا آپ ہمیشہ علی کے چہرے کو کیوں تکتے رہتے ہو؟ فرمایا کیوں نہ تکوں، میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. ہم اس علی علیہ السلام کو مانتے ہیں جس کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہوا ہوتا. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے آنے والے نسلوں کے دلوں کے اندر محبت اہل بیت ہو اور محبت صحابہ ہو. کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول ہے نجم اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی.